بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ٹائم اسٹوڈیو میں موجود مولانا محمد شعیب دیدار صاحب جو قیمتی وقت نکال کر یہاں پر ہمارے پاس آئیں، تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ سیرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اوپر ہے، تو میں مولانا شعیب صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ واقعات کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ولادت کے بارے میں، پھر اس کے ساتھ وفات کے بارے میں۔ مولانا شعیب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت ہی اہم موضوع اور ٹاپک آج آپ نے اٹھایا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ شروع میں ان کا نام تو عبدالکعبہ تھا، بعد میں جب یہ مسلمان ہوئے تو ابو بکر ولیت سے لیا گیا، یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات اسلام کے آنے سے پہلے بھی آپ کے ساتھ تعلقات تھے۔ تو 40 سال کی عمر میں اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ تو آپ علیہ السلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 38 سال کی عمر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر سب سے پہلے صحابی ہونے کی فضیلت آپ نے حاصل کر لی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے قربان کر رکھی تھی، اور ہر غزوے میں اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے سفر کے بھی ساتھی تھے اور حضر کے بھی ساتھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین جب تکالیف پہنچاتے تھے، جب مشقتوں میں مبتلا کرتے تھے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دفاع کرتے تھے۔ اور کئی ایسے صحابہ تھے جن کو جب مشرکین تکلیف دیتے تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ غلام ہوتے تھے تو ان کو خرید کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کرتے تھے۔ جیسے کہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو امیہ آپ کو بہت تکلیفیں دیتا تھا اور بڑی مشقتوں میں آپ کو مبتلا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امیہ بن خلف سے یہ کہا کہ آپ کیوں اس کو تکلیف دیتے ہو؟ آپ الا تتق اللہ فی ھذا المسکین، کہ اس مسکین کے بارے میں آپ خدا کا خوف کریں۔ تو امیہ نے کہا کہ آپ پھر اس کو آزاد کر دیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک غلام بدلے میں دیا اور ان کو خرید کر آپ نے آزاد کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے ساتھ تعاون کیا۔ چنانچہ بڑے اور جلیل القدر صحابہ کرام کچھ ایسے ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ، میں نے پہلے بھی کہا کہ سفر میں بھی آپ کے ساتھ تھے اور حضر میں بھی آپ کے ساتھ تھے، اور دل و جان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ اور اس بات کا اقرار خود آپ علیہ السلام نے بھی کیا ہے کہ اے ابوبکر صدیق، آپ کے احسانات کا بدلہ خدا ہی دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے جو غار ثور میں 3 دن گزارے تھے تو ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے۔ پھر جب آپ نے ہجرت کی تو ہجرت میں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی تھے، اور قریش میں بھی سردار تھے اور بڑے مالدار قسم کے تھے اور تاجر بھی تھے، تجارت کرتے تھے۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا ہوا تھا اور آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی، آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا
کہ رومیوں نے مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کیا ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان لشکر لے کر آپ رومیوں کے خلاف نکل گئے، لیکن رومی نے پسپائی اختیار کی اور وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر آپ علیہ السلام ہی کے زمانے میں دوبارہ آپ کو خبر ملی کہ انہوں نے کچھ قبائل کو جمع کیا ہے اور قبائل کو جمع کر کے رومیوں نے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک لشکر تشکیل دیا، جس لشکر میں 3 صحابہ، بڑے مشہور واقعہ ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ پورا یہ لشکر رومیوں کے خلاف گیا اور بڑی طویل جنگ رہی، جس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، تو باقی بہت سارے صحابہ بھی شہادت نوش کر گئے تھے۔ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ آپ علیہ السلام کو علم ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سفارئی کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے پھر ایک لشکر تشکیل دیا اپنے آخری زمانے میں، جب آپ علیہ السلام مرض وفات کے دن چل رہے تھے آپ علیہ السلام کے۔ آپ علیہ السلام نے ایک لشکر تشکیل دیا اور ان کے امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور حضرت اسامہ بن زید یہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ اگرچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب عمر کے اعتبار سے بھی کم تھے، لیکن ان کو امیر مقرر کیا، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آپ کی سرکردگی اور آپ کی قیادت میں آپ علیہ السلام کی تعمیل و حکم کے لیے نکل پڑے۔ لیکن ابھی یہ لشکر راستے میں ہی تھا تو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر آئی، تو صحابہ کرام نے عفیفہ بن ساعدہ کے وہاں پہلے تو خلافت کا جو مسئلہ تھا اس کو حل کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ تمام صحابہ کا آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر اجماع ہوا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنایا گیا، اور تمام صحابہ کا اس پر اتفاق تھا۔ اس میں حضرت عثمان غنی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر جلیل القدر جتنے بڑے صحابہ تھے سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ مقرر کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کیا تھا حضرت اسامہ کی قیادت میں، اس کو آپ نے حکم دیا کہ آپ اپنے جو آپ علیہ السلام نے حکم دیا تھا اسی کے مطابق چلیں۔ تو اس وقت بہت سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ اس لشکر کو فی الحال موقوف کر دیں اگر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین گھٹتا رہے اور کم ہوتا رہے میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ نے ایسی جرت اور بہادری کا فیصلہ کیا اور اسامہ رضی اللہ کا لشکر کو روانہ کیا، چنانچہ وہ فتح یاب ہو کر واپس لوٹے، اور اس کا پھر مسلمانوں کی داغ پورے عالم عرب میں اور عالم روم تک آپ کی داغ بیٹھ گئی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دور خلافت کے اندر چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے تو بہت سارے نئے فتنے کھڑے ہوئے، جس میں مدعیان نبوت بھی آئے، یعنی جنہوں نے جھوٹ نبوت کا دعویٰ کیا، اس میں مسلمہ کذاب ہو، اسی طریقے سے طلیحہ ہو، سیاح ہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کے خلاف بھی ایک لشکر تیار کیا اور تقریباً 1200 صحابہ کا لشکر کو یمامہ کی طرف آپ نے بھیجا۔ اس وقت بھی بہت سارے صحابہ نے کہا تھا کہ فی الحال ہم نرمی کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کوئی نرمی نہیں ہوگا، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق نے وہ لشکر بھیجا، مسلمہ قتل ہوا، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے جو منکرین زکوٰۃ تھے تو ابو بکر صدیق نے فرمایا جو اسلام کے ایک رکن کا بھی اگر انکار کرے گا تو میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، اگر میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو تو میں اکیلا قتال کروں گا۔ تو یہ آپ کی جرت اور بہادری کا واقعہ ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کی تنخواہ پر بات ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مدینے کے ایک عام مزدور کی یومیہ تنخواہ جتنی بنتی اتنی میری ہوگی، یعنی اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ بھی ابو بکر صدیق کی سیرت سے ہمارے لیے سبق ہے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے سبق ہے کہ جو اتنی مہنگی تنخواہیں اور لگژری قسم کی گاڑیاں اور بڑے بڑے محلات تعمیر کر کے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت اس طریقے سے کریں گے اور نظام سیٹ ہو جائے گا، تو اس طریقے سے نظام سیٹ نہیں ہوتے۔ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ کی سیرت سے ہمیں جو درس ملتا ہے اس کو اپنانا پڑے گا، اس کو اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا، اور اپنی زندگی کو اس پر لائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب ہوں گے۔ آج جو 22 جمادی اخری ہے،
یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اس موقع پر یہی پیغام دیتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو حکمرانوں کو بھی اپنانا چاہیے اور اسی طریقے سے عام عوام کو بھی اپنانا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سادگی کے ساتھ اور ولولہ ایمانی کے ساتھ اور جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر آپ نے زندگی گزاری ہے، بسر کی، یقیناً اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے 22 جمادی الاولیٰ اور سن 13 ہجری کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنے، سننے اور سیکھنے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔